बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दुनिया का पहला अखबार किस ज़बान में था? जवाब: जर्मन ज़बान में। सवाल: इंसान का सबसे तेजी से बढ़ने वाला नाखून कौन सा है? जवाब: दरमियान की उंगली का। सवाल: दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? जवाब: ज़ाफ़रान है। सवाल: पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? जवाब: गुलाब जामुन। सवाल: कुरान पाक की दूसरी सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब: सूरह इमरान। सवाल: हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैसे पैदा फरमाया? जवाब: हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। सवाल: शैतान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं और लड़के होते हैं या लड़कियां? जवाब: शैतान अंडे देता है। सवाल: दुनिया में मौजूद किस मस्जिद में एक फरिश्ते ने अजान दी थी? जवाब: मस्जिद अक्सा। सवाल: इस्लाम में मन्नत मानने को कैसा समझा जाता है? जवाब: सिर्फ अल्लाह से मन्नत मानना जायज़ है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जिन बच्चों ने पेशाब किया वो कितने हैं और कौन कौन हैं? जवाब: वो 5 हैं। सुलेमान बिन हशाम, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इब्ने उम्मे कैस रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले नाखून काटे थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल: 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब: एक बकरी लागू होती है। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी दूसरे नबी पर नाजिल नहीं हुई? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के चंद साल किस नबी को अता फरमाए?
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: بتائیں کہ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہوا ہو۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے مینا کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: 8 دن۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: عورت کا ٹانگیں کھول کر سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: جو عورت ٹانگیں کھول کر سوئی ہو تو بدکار ہوگی۔ سوال: آسمان میں کب رات ہوتی ہے؟ جواب: آسمان میں کبھی رات نہیں ہوتی ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس بات کی علامت ہے؟
جواب: بلی کا گھر میں بچے دینا دولت آنے کی نشانی ہے۔ سوال: زمانۂ نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کس وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جہنم دکھائی دیتی ہے؟ جواب: نماز کسوف پڑھنے کے بعد۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: خواب میں سفید کپڑا دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی علامت ہے۔ سوال: جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا وہ مٹی دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ جواب:
جس جگہ انسان کو دفنایا جاتا ہے اسی کی مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے۔ سوال، جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب، جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال، کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال، حج کی فرضیت کے احکام کس صورت میں ہیں؟ جواب، سورہ آل عمران۔ سوال، دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟ جواب، ہیرا۔ سوال، عورت اگر بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر عورت بچے کے لیے روزہ چھوڑے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ سوال، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال، کن لوگوں کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ جواب، انبیاء کرام کا۔ سوال، کس دن سفر کا آغاز کرنا سنت ہے؟ جواب، جمعرات کے دن سفر کا آغاز کرنا سنت ہے۔ سوال، جمعے کی نماز سب سے پہلے کب پڑھی گئی؟ جواب، 12 ربیع الاول کو جمعے کی نماز پڑھی گئی۔ سوال، کس عمل کو اسلام کا پل کہا جاتا ہے؟ جواب، زکوٰۃ کو اسلام کا پل کہا جاتا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال، وہ کون سے انبیاء ہیں جن کے 2 نام رکھے گئے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نبی کے 2 نام نہیں رکھے گئے، محمد اور احمد، عیسیٰ اور مسیح علیہم السلام۔ سوال، یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ
کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب، یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال، سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال، عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب، عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال، کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال، کس صحابی کے جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے۔ سوال، سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب، سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال، سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب، حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال، حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب، حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟
جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ یہ الفاظ قرآن پاک کی سورۃ فتح میں ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں، اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: کون سی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب: جس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ سوال: کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: کس صحابی کو زندہ شہید کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: ماضی کے مقبول عاشق رانجھا کا عشق کس کے ساتھ منسوب ہے؟ جواب: ہیر کے ساتھ۔ سوال: کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔
سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ جواب: ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں۔ اگر ویش و کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ دودھ سے بھی سفید ہے۔ سوال: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کون سا تھا؟ جواب: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کوئی نہیں تھا۔ سوال: قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر 9 بار آیا تھا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: بروز قیامت کون سا بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب: آکسیجن صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال: فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا سنت ہے۔ سوال: کون سی دال کھانے سے کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوتا؟
جواب: مسور کی دال وہ دال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے سے جگر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ سوال: اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب: اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں 3 فرقے ہو گئے۔ سوال: آدمی کے نیک یا برا ہونے کا پتہ کن لوگوں سے چلتا ہے؟ جواب: پڑوسیوں سے۔ سوال: سب سے پہلے جوتے پہننے والی شخصیت کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: عرب میں قبل از اسلام کتنے مذاہب تھے؟ جواب: 4 مذہب۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا چیز دیکھ کر یامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے یامین کے ہاتھ اپنے والد کو اپنا کرتا بھیجا۔ سوال: میت کے کس حصے کو چھونا منع ہے؟ جواب: شرمگاہ کو چھونا منع ہے۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔
سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔
سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال، من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب، من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔